أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ اور یقیناً ہم نے ان کے فائدے کے لیے اس کلام کو مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ بھی اس پر ایمان لائے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ برحق ہے، سچ ہے، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہم تو اس سے پہلے بھی فرمانبردار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب یہ کوئی بیہودہ اور لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اس سے پہلی آیات میں ایک اعتراض نقل کیا گیا۔ اہل کتاب نے اہل مکہ سے کہا کہ تم یہ پوچھو کہ جیسے تورات ایک ہی وقت میں اتری تھی، قرآن کریم ایک ہی وقت میں کیوں نہیں دے دیا گیا؟ یہ اعتراض در حقیقت الجھانے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا بہانہ بنانے کے طور پر پیش کیا گیا تھا، تاکہ ہم ان کو الجھا دیں اور بہانہ پیش کر دیں کہ قرآن کریم ایک مرتبہ چونکہ آیا نہیں اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا جواب پیچھے بھی دیا گیا کہ جن لوگوں کو ہم نے تورات ایک ہی وقت میں دے دی تھی، کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ وہ بھی ایمان نہیں لائے، تو تم کیوں بہانے کرتے ہو کہ قرآن ایک وقت میں آتا تو ہم ایمان لے آتے؟ اب آگے فرمایا جا رہا ہے قرآن کریم کو جو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ایک ہی وقت میں سارا قرآن نہیں نازل فرمایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ اس میں بہت سی حکمتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ ایک حکمت یہ کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، کیونکہ قرآن کریم جب روزانہ اترتا ہے تو اس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی غمگین ہے، آپ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ کو تسلی ہو جاتی تھی۔ آپ پریشان ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے تشریف لاتے تو آپ کے رنج اور غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو روزانہ مسلسل قرآن کریم کے نازل ہونے سے بڑے فوائد تھے۔ مثلا کوئی واقعہ حادثہ پیش آیا تو اس واقعے کا اور حادثے کا حل سامنے آ جاتا تھا۔ کوئی بات پیش آ گئی، اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کا مسئلے کا حل اور جواب اسی وقت اتر جایا کرتا تھا۔ اور اگر ایک ہی وقت میں پورا قرآن نازل کر دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کا حل کتاب میں دیکھتے رہو، تو اس میں پریشانی ہو جاتی۔ یہاں پر فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اس کلام کو مسلسل بھیجا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ روزانہ ہم بھیجتے رہیں، جب بھی کوئی واقعہ حادثہ پیش آتا ہے ہم بھیجتے ہیں تاکہ تم اس سے عبرتیں حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ ہے اور جس ذات پر نازل ہو رہا ہے ان کا بھی فائدہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب بات تازی نازل ہوتی ہے تو اسے لوگ قبول بھی کرتے ہیں، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اب اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوپر سے قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی تھی اور اس کا جواب مل جایا کرتا۔ اس کے بعد دوسری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب
اہل کتاب کے دوہرے اجر کا بیان فرمایا۔ اہل کتاب کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی۔ قرآن کریم سے پہلے کچھ قومیں دنیا میں رہتی تھی جن کو اللہ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی، آسمانی کتاب دی گئی تھی، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملی، اور زبور ملی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو، انجیل ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور اسی طرح اور بھی آسمانی صحیفے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت شیش، حضرت آدم علیہ السلام کی امتوں کو ملے ہیں۔ تو ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں، اور جن کو کتاب ملی ہے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی فضیلت بیان فرمائی۔ جو لوگ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے اور آخری نبی کے تشریف لانے سے پہلے کسی اور دین پر، کسی اور کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور جب قرآن کریم نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے اوپر بھی ایمان لے آئے۔ پہلے تورات پر ایمان رکھتے تھے، جب آخری نبی تشریف لائے تو آپ پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ یا پہلے انجیل پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی جیسے انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جب قرآن کریم آیا تو قرآن پر بھی ایمان لے آئے اور حضور کو بھی ایمان لیا۔ یا اور کوئی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب اللہ نے قرآن بھیجا تو اس کو بھی مان لیا، اس کا انکار نہیں کیا۔ تو ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے۔ کوئی کام کرتا رہتا ہے زندگی بھر اس کام کو کرے، اور اس کو آ کر یہ کہے کہ بھئی اس کام کو چھوڑ دوسرا کام شروع کر دو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کرنا مشکل ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ تم اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دو، اب قرآن پر عمل کرو، تو یہ بھی بڑا بھاری ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ زندگی بھر تو ہم تورات کو مانتے رہے، زندگی بھر ہم انجیل پر عمل کرتے رہے، اور آج قرآن پر عمل کریں، تو یہ نفس پر بار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فضیلت بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا، یعنی ڈبل ملے گا۔ ایک تو پہلی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اس کا ملے گا، اور پھر اس کو چھوڑ کر انہیں جو تکلیف ہوئی ہے اس راستے میں، قرآن پر ایمان لانے میں جو دشواریاں پیش آئی ہیں، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو دوسرا اجر ملے گا۔ تو اس طریقے سے دوہرا اجر ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر فرمایا بیما صبر ہو، صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک کتاب پر عمل کرتا ہو اور اس کو چھوڑ کر دوسری کتاب پر عمل کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس بارے میں اس کو دشواریاں سامنے آئیں گی، لوگوں کے طعنے بھی سنے گا، لوگ اعتراض بھی کریں گے، اور گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کاروبار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، مکان جائیداد کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو اس پر انسان جب صبر کرے گا، اس صبر کے بدلے میں اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ کہ پہلے کسی اور دین پر عمل کرتا تھا، اب اللہ نے اسلام اس کو دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس پر بھی عمل کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیں گے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس کی قربانی زیادہ ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایسے بہت سے لوگ پائے گئے جو پہلے کسی اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو اس پر بھی ایمان لائے اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کے بعد پھر تورات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایمان تو لایا جائے گا ہر ایک کتاب پر، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے اور آسمانی کتاب کو جانتے تھے، جب قرآن آیا تو قرآن پر بھی ایمان لائے، حضور کو بھی مان لیا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر بہت طویل ہوئی، وہ برسوں برس سے اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں، کب میں ان پر ایمان لاؤں۔ چنانچہ وہ سفر کرتے کرتے بہت دور سے تشریف لائے تھے اور مدینہ میں آ کر رک گئے تھے،
مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب آپ تشریف لائے مدینہ میں تو آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے حضرت تمیم داری پہلے عیسائی تھے، پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب حبشہ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پر بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی تو بادشاہ بھی مسلمان ہوا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ بادشاہ نے ہدیے تحائف بھیجے، بہت سے آدمیوں کا ایک وفد بھیجا، 12 آدمیوں کا، بلکہ 32 آدمی حضرت جعفر کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مسلمان ہو کر آ گئے۔ تو یہ لوگ پہلے عیسائی تھے، لیکن جب قرآن کو انہوں نے دیکھا، آخری نبی کے بارے میں ان کو معلوم تھا، تو آخری نبی پر بھی مان لیا ہے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، یہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ تو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور تم لوگ اعتراض کر رہے ہو کہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں آیا، 2 مرتبہ کیوں نہیں آیا؟ بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس پر ایمان اختیار کیا ہے، اور یہ بالکل سچا کلام ہے، ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ہم تو پہلے بھی اس کو مانتے تھے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ہمیں اس کا یقین تھا کہ آخری کتاب آئے گی اور آخری نبی تشریف لائیں گے، تو ہم پہلے سے ہی مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک ان میں سے اہل کتاب بھی ہے، کہ جو آدمی پہلے کسی اور دین پر عمل کرتا ہو، کسی اور کتاب پر ایمان رکھتا تھا، جب قرآن آیا تو قرآن پر بھی ایمان لیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ غلام جس نے اب اللہ کا بھی حق ادا کیا، نماز پڑھی، فرائض واجبات سب ادا کر دیے، سارے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آقا اور مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور اپنے مالک اور آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس آدمی کی ملکیت میں کوئی باندی ہو اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہو، پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، تعلیم دی اور بہترین اخلاق سکھائے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس طریقے سے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈبل اجر دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے بارے میں اللہ نے فضیلت زیادہ رکھی ہے کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر ان کی ایک اور صفت بیان کی جو لوگ ایمان لائے تھے، کہ یہ لوگ برائی کا دفاع کرتے ہیں بھلائی سے۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے تو گناہ کے فوری بعد ہی کوئی نیک عمل کر دیتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور انسانی فطرت ہے، تو گناہ کے فوراً بعد ہی نیک عمل کر لینا چاہیے، اس سے گناہ کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی نیکی کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے وضو کرنے سے بہت سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تلاوت سے معاف ہو جاتے ہیں، تو بہت سے عمل ایسے ہیں کہ ان کو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف کو آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو نیک عمل، گناہ کے بعد کوئی بھی نیک عمل کر لیں اس سے گناہ انسان کے جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی صفت بیان کی کہ وہ برائی کا دفاع بھلائی سے کرتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں، قرآن پر ایمان لانے میں انہیں جو طعنے سہنے پڑتے ہیں، لوگ ان کو طعنہ دیتے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تم کیسے منحوس لوگ ہو،
تمہارے باپ نے کبھی دین نہیں چھوڑا تھا، آج تم اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہو، قرآن پر ایمان لا رہے ہو، تو لوگوں کی طرف سے جو ان کو تانے سہنے پڑتے ہیں، مشکلات اور مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، اس پر وہ صبر کرتے ہیں، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اور ان کو جواب نہیں دیتے ترکی بدرکی، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کا۔ وہ تو ان سے گالی سے بات کر رہے ہوں اور یہ ان کو سلام کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر رہے ہوں۔ یہ حسن اخلاق کی بات ہے، یہ عمدہ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق کہلاتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی صفت ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو مسلمان بہت کمزور تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو بہت سارے مال ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جائیں اور اپنے گھر سے مال لے آئیں تاکہ یہاں مسلمانوں کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ حبشہ گئے اور حبشہ سے بہت سارے مال لے کر آئے اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ ایسے لوگوں کی شان میں یہ نازل ہوا، فرمایا وہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی شان بیان کی۔ تو سارے اہل کتاب غلط نہیں ہیں، بہت سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی اچھے تھے، چنانچہ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کتابوں پر عمل کیا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک اور صفت بیان کی ان کی کہ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس پر کان نہیں دھرتے بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ سنا ہی نہیں۔ یہ بھی عمدہ اخلاق کی بات ہے کہ ہر چیز پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اگر آدمی اسی میں الجھا رہا ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا، تو پھر اصل مقصد سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ آدمی کو اپنے مقصد میں لگنا چاہیے، لغویات میں، کھیل تماشوں میں اور بیہودہ باتوں کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے اور دھیان توجہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ اصل مقصد انسان کا چھٹ جاتا ہے۔ اور یہ دنیا ہے ہی تماشے کی جگہ، اگر انسان دنیا میں لگا رہے گا تو اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب کی صفت بیان کی، یہ مسلمانوں کی بھی صفت تھی جو اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ جب بھی کوئی بیہودہ تماشے کی بات، غفلت والی بات، اللہ سے غافل کرنے والی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں جیسے کہ سنا ہی نہیں۔ کسی نے کوئی گالی بھی دے دی تو ایسے ہوگا جیسے کہ سنا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر جواب دیں گے تو وہ دوسری گالی دے گا، پھر آپ گالی دیں گے، تو اس طریقے سے سلسلہ چل جائے گا اور پھر بات آگے بڑھے گی اور نہ جانے کیا کہاں تک انجام پہنچے۔ بلکہ ان کی ایک اور صفت بیان کی کہ اگر کوئی ان کو اور طعنہ دیتا ہے اور ان کو جو ہے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، اسلام قبول کر لیا اور دین عیسائیت کو چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ کے دین کو چھوڑ بیٹھے، اس طرح کی اگر کوئی طعنہ بھی دیتا ہے تو ان سے کہہ دیتے بھائی تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، تم کو تمہارا عمل مبارک ہو، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ حبشہ سے مسلمان ہو کر تشریف لائے، جو پہلے عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے حضور کی خدمت میں، تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب وہ مجلس سے اٹھے تو آ کر کہنے لگے تم سے زیادہ بیوقوف کوئی جماعت نہیں، تم سب سے بڑے احمق اور جاہل نکلے، یعنی تم نے ایمان لانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کی، ایک دم سے ایمان لے آئے، ایک دم سے قرآن کو تسلیم کر لیا، ہمارے سے تو مشورہ کر لیتے، ہم سے تو پوچھتے۔ تو کہنے لگے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہیں۔ تو ان کو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ان کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ فرمایا ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل مبارک، یعنی ہمارے اوپر ہمارے اعمال کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے عمل کی خیر مناؤ، تم کیا کر رہے ہو، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس اپنے اعمال کی وجہ سے تم جہنم رسید ہونے والے ہو، اس کی فکر کرو، ہماری فکر مت کرو۔ یہ بھی جواب ہوتا ہے انسان سے بچنے کا۔ فرمایا وقالوا، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تم کو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی تم کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی،
اعمال کا جواب دینا ہوگا، ہم کو ہمارے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم سے اس کے بارے میں ہمارے سے ہی پوچھ ہوگی، تمہارے سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لہذا ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، تم صحیح نہیں کر رہے، تم اپنی فکر کرو۔ اور ان سے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلام وہ سلام نہیں ہے جو اسلامی ملاقات کے وقت سلام کیا جاتا ہے، بلکہ یہ انسان سے بچنے کا سلام ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی الجھنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اچھا ٹھیک ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، تو یہ اہل کتاب کی شان یہ تھی کہ وہ لوگوں سے سلام کر کے نکل جاتے تھے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، نہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، ایک ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے الجھے اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو سمجھانا آپ کے بس میں سے باہر ہے۔ ہر انسان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، نہ آپ کو ہر انسان کو منوا سکتے ہیں۔ جب تک اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، آپ کسی کو نہ سمجھا سکتے نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کا بیان آئندہ آیت شریفہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔